واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 279۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، آپ کو اس کمانڈر کا نام اچھی طرح یاد ہوگا جسے ناجی کہا جاتا تھا۔ واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے اسی سلسلے کی پہلی کہانی میں اسی فوج اور اس کے سالار اعلیٰ ناجی کا تفصیلی ذکر کیا گیا تھا۔ سلطان ایوبی سے پہلے ناجی مصر کا مختار کل تھا، حالانکہ یہاں خلافت کی گدی بھی تھی اور یہ باقاعدہ امارت تھی۔ کیا خلیفہ اور کیا امیر، صحیح معنوں میں سارے بادشاہ تھے۔ صلیبیوں نے مصر کو سلطنت اسلامیہ سے کاٹنے کے لیے یہاں تخریب کاری اور سازشوں کے اڈے قائم کر لیے تھے۔ ناظرین، ناجی ان کا اتحادی بن گیا تھا۔ اس نے مصر کی سوڈانی فوج کو اپنے قبضے میں لے رکھا تھا۔ اس فوج کی تعداد 50,000 تھی۔ ناظرین، سلطان ایوبی نے مصر کی امارت سنبھالی تو اس کی پہلی ٹکر ناجی سے ہوئی۔ سلطان ایوبی نے نور الدین زنگی مرحوم سے منتخب اور جان باز دستوں کی کمک منگوا کر مصر کی 50,000 سوڈانی فوج توڑ دی۔ اس کے بعد سالاروں کو قید میں ڈال دیا اور نئی فوج تیار کر لی۔ ناظرین، تھوڑے ہی عرصے بعد اس نے یہ حکم نامہ جاری کیا کہ سوڈان کی اس معزول فوج کے جو لوگ حلف اور وفاداری کے ساتھ خلوص نیت سے مصری فوج میں شامل ہونا چاہیں انہیں بھرتی کر لیا جائے۔ سوڈان کے وہ تمام مسلمان جو اس فوج میں تھے واپس آ گئے۔ وہ جان گئے تھے کہ انہیں غیر مسلم سازش کا اعلی کار بنایا گیا تھا۔ سلطان ایوبی کی فوج میں شامل ہو کر انہوں نے جب صلیبیوں کے خلاف 2-3 معرکے لڑے اور سلطان ایوبی کو انہوں نے قریب سے دیکھا تو ان کا ایمان تازہ ہو گیا۔ ناظرین، فوجی ٹریننگ کے ساتھ ساتھ انہیں دین و ایمان اور ملی وقار کے واعظ بھی سنائے جاتے اور انہیں بتایا جاتا تھا کہ ان کا دشمن ان کے مذہب کا دشمن ہے، جس کی نظر میں اسلام کی بیٹیوں کی کوئی عزت اور عصمت نہیں۔ ناظرین، اب سلطان ایوبی کی جو فوج عرب میں لڑ رہی تھی اس میں خاصی نفری سوڈانی مسلمانوں کی تھی۔ قاہرہ کی انٹیلیجنس اس صورتحال سے بے خبر تھی کہ سوڈان کی حکومت وہاں کے مسلمانوں کو کئی ایک طریقوں سے قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ مصری فوج میں جانے کی بجائے سوڈان کی فوج میں بھرتی ہوں۔ ناظرین، سوڈانیوں نے مسلمانوں پر تشدد کر کے بھی دیکھ لیا تھا۔ اس کے نتیجے میں سوڈان کا ایک اعلیٰ فوجی افسر خفیہ طریقے سے قتل ہو گیا تھا۔ سوڈان نے اس علاقے میں باقاعدہ فوج بھیجی تھی۔ مسلمانوں نے اسے پہاڑیوں اور وادیوں میں بکھیر کر مار ڈالا یا بھگا دیا تھا۔ ناظرین، مسلمانوں کو علاقے کا فائدہ حاصل تھا۔ چٹانیں اور پہاڑیاں انہیں آڑ مہیا کرتی اور تحفظ دیتی تھی۔ یہ مسلمان جنگجو بھی تھے۔ سلطان ایوبی نے ان کے ساتھ علی بن سفیان کے شعبے کی وساطت سے رابطہ قائم رکھا ہوا تھا۔ ناظرین، مصری تاجروں کے قافلے کے ذریعے ان مسلمانوں کو اتنا اسلحہ دے دیا تھا جس سے وہ سال بھر کے محاصرے میں لڑ سکتے تھے۔ انہیں چھوٹی منجنیقیں اور آتش گیر مادہ بھی پہنچا دیا گیا تھا جو لوگوں نے گھروں میں چھپا رکھا تھا۔ ناظرین، سلطان ایوبی کے منصوبے میں یہ شامل تھا کہ جنگی کارروائی سے یا دیگر ذرائع سے اس علاقے کو مصر میں شامل کرنا ہے تاکہ یہ مسلمان صحیح معنوں میں آزاد ہو جائیں۔ یہ علاقہ سرحد سے آدھے دن کی مسافت پر تھا۔ ناظرین، علی بن سفیان نے وہاں اپنے جاسوس بھیج رکھے تھے جو محض مخبر نہیں، تجربہ کار لڑاکے اور چھاپہ مار یعنی کمانڈوز تھے۔ یہ مسلمان عسکری نوعیت کا خزانہ اور بڑی کارآمد جنگی قوت تھے، حالانکہ اس کی تعداد بمشکل 5,000 تھی۔ انہیں چھوڑ کر سوڈان کے پاس حبشی رہ جاتے تھے جن کے ہاں کوئی عسکری تاریخ اور جنگی روایت نہیں تھی۔ وہ ملازموں کی حیثیت سے لڑتے تھے۔ میدان جنگ میں ان کا رویہ یہ ہوتا تھا کہ ان کے دشمن کے پاؤں اکھڑنے لگے تو شیر ہو جاتے تھے اور اگر دشمن کا دباؤ بڑھ جائے تو محتاط ہو کر لڑتے اور پیچھے ہٹنے لگتے تھے۔ ان کی ٹریننگ کے لیے صلیبی پہنچ گئے تھے یا مصری فوج کے 2-3 غدار سالار زر و جواہرات کی لالچ میں سوڈان چلے گئے تھے۔ ناظرین، صلیبیوں اور ان کے مصری سالاروں کی بدولت سوڈان کی فوج میں کچھ اہلیت پیدا ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سوڈانی حکومت مصر پر کھلا حملہ کرنے سے گھبراتی
جاتی تھی اور یہی وجہ تھی کہ وہ مسلمانوں کو اپنی فوج میں شامل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ناظرین، صلیبی مشیر جانتے تھے کہ 50,000 حبشیوں کی نسبت 5,000 مسلمان کافی ہیں۔ علی بن سفیان کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں کے سوڈانی علاقے میں یہ واقعہ ہوا ہے کہ سوڈان کے قید خانے کے ایک سپاہی نے سوڈانی فوج کے کماندار کو قتل کر دیا اور مسلمانوں کے علاقے میں پناہ لے لی ہے۔ یہ خبر لانے والے جاسوسوں نے علی بن سفیان کو پورا واقعہ سنایا۔ ناظرین، اس نے اس سپاہی سے تصدیق کر لی تھی۔ سپاہی سے اس نے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ اسحاق نام کا کماندار قید خانے میں زندہ ہے اور اسے اس مقصد کے لیے تیار کرنے کے لیے قید خانے میں اذیتوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کو سوڈان کا وفادار بنا دے۔ ناظرین، جاسوس نے یہ بھی بتایا کہ اس علاقے پر اسحاق کا اثر و رسوخ ہے۔ یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اسحاق کو قید خانے سے رہا کرایا جائے۔ علی بن سفیان نے جاسوس سے پوری رپورٹ لے کر مصر کے قائم مقام امیر العادل سے کہا، آپ جانتے ہیں کہ قید خانوں میں کیسا تشدد کیا جاتا ہے۔ ہم بھی تشدد کرتے ہیں، پتھر بھی بول پڑتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسحاق سوڈانیوں کے رنگ میں رنگا جائے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ہمارے 2-3 اور مسلمان کماندار قید خانے میں ہیں، سب پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ میں تو یہاں تک مشورہ دینے کو تیار ہوں کہ اپنے کچھ چھاپا مار مسلمانوں کے علاقے میں بھیج دیے جائیں۔ میں یہ خدشہ دیکھ رہا ہوں کہ اپنے کماندار کے قتل کا انتقام لینے کے لیے سوڈانی فوج مسلمانوں پر حملہ کر دے گی۔ دوسرے ملک میں چھاپا مار بھیجنے کے لیے ہمیں ہر پہلو پر غور کرنا پڑے گا۔ العادل نے کہا، اس کا نتیجہ کھلی جنگ بھی ہو سکتا ہے، ہمارے پاس غور کرنے کے لیے وقت نہیں۔ علی بن سفیان نے کہا، ہمیں فوری طور پر کارروائی کرنی پڑے گی۔ کسی ذہین قاصد کو پیغام دے کر محترم سلطان کی طرف بھیجا جائے اور ان سے حکم لیا جائے، اور دوسری یہ کہ میں خود سوڈان میں داخل ہو کر مسلمانوں کے علاقے میں چلا جاؤں۔ وہاں کے حالات کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ صحیح خاکہ صرف میری آنکھ دیکھ سکتی ہے، ہو سکتا ہے وہاں فوج حملہ نہ کرے۔ وہاں صلیبی موجود ہیں، وہ مسلمانوں کو توہم پرستی میں مبتلا کر کے ان کے نظریات اور عقیدوں کا رخ پھیر سکتے ہیں اور مسجدوں میں اپنے مولوی بھیج کر لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں۔ وہ ایسی چالیں مصر کے اندر آ کر بھی کر چکے ہیں۔ مجھے یہی ڈر ہے کہ مسلمانوں کے عقیدے اور ملی جذبے پر حملہ ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری قوم میں یہ خامی ہے کہ دشمن کی جذباتی اور ہیجانی باتوں میں جلدی آ جاتی ہے۔ دشمن دیکھ چکا ہے کہ مسلمان کو میدان جنگ میں مارنا آسان نہیں۔ عقیدوں اور نظریوں کی مارکہ آرائی میں دشمن ایسے ہتھیار استعمال کرتا ہے کہ مسلمان ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اجازت دے تو میں وہاں چلا جاؤں اور آپ ابھی ایک قاصد سلطان محترم کی طرف روانہ کر دیں۔ آپ کی غیر حاضری میں آپ کی ذمہ داریاں کون سنبھالے گا؟ غیاث بلبیس، علی بن سفیان نے جواب دیا، اس کے ساتھ میرا ایک معاون زاہدین رہے گا۔ آپ کو میری غیر حاضری محسوس نہیں ہوگی، بہت بری طرح محسوس ہوگی۔ العادل نے کہا، آپ دشمن کے ملک میں جا رہے ہیں، اگر واپس نہ آ سکے تو مصر اندھا اور بہرا ہو جائے گا، میں نہ ہوا تو قوم مر نہیں جائے گی۔ علی بن سفیان نے مسکرا کر کہا، افراد قوموں کی خاطر مرتے رہیں تو قومیں زندہ رہتی ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ سوچ لیں کہ وہ مارے گئے تو قوم تباہ ہو جائے گی تو وہ گھر بیٹھ جائیں اور سلطنت اسلامیہ پر صلیبی ہاتھ صاف کر جائیں۔ مجھے سلطان کا یہ اصول بہت پسند ہے۔ وہ کہا کرتے ہیں کہ دشمن کا انتظار گھر بیٹھ کر نہ کرو، اس پر نظر رکھو۔ وہ تیاری کی حالت میں ہو تو اس کے پہلو یا عقب میں چلے جاؤ۔ میں اسی اصول پر سوڈان جا رہا ہوں۔ دشمن نے مسلمانوں کے علاقے میں کامیابی حاصل کر لی تو ہم اپنے کون سے کارنامے پر فخر کریں گے؟ آپ چلے جائیں۔ العادل نے کہا، یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ احتیاط لازمی ہے، میں سلطان کے نام پیغام لکھ کر بھیج دیتا ہوں۔ علی بن سفیان سوڈان میں داخل ہونے کی تیاری کرنے چلا گیا۔ ناظرین، العادل نے کاتب کو بلایا اور سلطان ایوبی کے نام پیغام لکھوانے لگا۔ اس نے سوڈان سے مسلمانوں کے علاقے
واقعے کی اطلاع تفصیل سے لکھوائی۔ یہ بھی لکھوایا کہ یہ پیغام آپ تک پہنچنے سے پہلے علی بن سفیان سوڈان میں جا چکا ہوگا۔ ناظرین، العادل نے علی بن سفیان کے مشورے بھی لکھوائے اور سلطان صلاح الدین ایوبی سے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ ناظرین، قاصد کو پیغام دے کر العادل نے اسے کہا کہ اسے ہر چوکی سے گھوڑا بدلنا ہے اور گھوڑے کی رفتار کسی بھی حالت میں سست نہیں ہوگی۔ کھانا پینا دوڑتے گھوڑے پر ہوگا۔ اگر راستے میں دشمن کے چھاپا ماروں کا خطرہ ہوا تو قاصد پیغام ضائع کر دے گا۔ ان ہدایات کے ساتھ قاصد کو روانہ کر دیا گیا۔ ناظرین، اب پھر سے چلتے ہیں امرو درویش کی جانب۔ امرو درویش شہر سے بہت دور نکل گیا تھا۔ اس کے ارد گرد کوئی آبادی نہیں تھی۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ ناظرین، امرو درویش رات کے قیام کے لیے کوئی موزوں جگہ دیکھ رہا تھا۔ دور اسے درخت نظر آئے جہاں پانی بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس کے پاس پانی کا ذخیرہ موجود تھا۔ اونٹوں کو پانی کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ نخلستان سے دور قیام کرنا چاہتا تھا تاکہ صحرائی ڈاکوؤں سے بچا رہے۔ اس کے ساتھ عاشی تھی جو سیاہ برقعے میں مستور تھی۔ یہ قیمتی لڑکی تھی۔ کسی ڈاکو کی نظر پڑ جانے سے اس کا بچنا ناممکن تھا۔ اسے ایک جگہ نظر آ گئی۔ اس نے اونٹ روکے اور وہیں خیمہ گاڑ لیا۔ اسے دو شتر سوار اپنی طرف آتے نظر آئے۔ عاشی کو اس نے خیمے میں بھیج کر پردے گرا دیے اور خود باہر کھڑا ہو گیا۔ ناظرین، اس کے چوغے میں تلوار چھپی ہوئی تھی، خنجر بھی تھا اور خیمے میں دو کمانیں اور بہت سے تیر بھی تھے۔ شتر سواروں کو اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ سوچنے لگا کہ یہ ڈاکو ہوئے تو کیا وہ ان کا مقابلہ کر سکے گا۔ ناظرین، اسے یہ اطمینان تھا کہ عاشی صرف دل بہلانے والی لڑکی نہیں، وہ لڑ بھی سکتی ہے۔ تیر اندازی کی اسے تربیت حاصل تھی۔ وہ صلیبیوں کی تیار کی ہوئی تخریب کار لڑکی تھی۔ ناظرین، شتر سوار آ رہے تھے۔ امرو درویش نے منہ انہی کی طرف رکھا اور عاشی سے کہا، کمان میں تیر ڈال لو، اگر یہ ڈاکو نکلے تو پردے کے پیچھے سے تیر چلا دینا۔ ناظرین، شتر سوار خیمے کے قریب آ کر رکے۔ ایک نے اونٹ کی پیٹھ سے ہی پوچھا، تم کون ہو، کہاں جا رہے ہو؟ ناظرین، امرو درویش نے ہاتھ آسمان کی طرف کر کے جھومتی ہوئی آواز میں کہا، جس کے سینے میں آسمان کا پیغام ہو اس کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ میں کون ہوں مجھے بھی معلوم نہیں، کبھی کچھ ہوا کرتا تھا۔ آسمان سے ایک پیغام آیا، میرے سینے میں اتر گیا۔ ذہن سے یہ نکل گیا کہ میں کون ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں۔ میرے سینے میں جو روشنی اتر آئی ہے وہ بتا سکتی ہے، اس میں میرے ارادوں کا کوئی دخل نہیں۔ میں آگے جا رہا تھا، صبح کو شاید پیچھے چل پڑوں۔ دونوں اونٹوں سے اتر آئے۔ ایک نے کہا، آپ تو کوئی پیر معلوم ہوتے ہیں، ہم دونوں مسلمان ہیں، کیا آپ غیب کی خبر دے سکتے ہیں؟ نہیں، ہم گناہگاروں کو سیدھا راستہ دکھا سکتے ہیں، میں بھی مسلمان ہوں۔ امرو درویش نے وجد کی سی کیفیت میں کہا، تم بھی مسلمان ہو، مجھے تمہاری تباہی نظر آ رہی ہے۔ میں بھی تمہاری طرح پوچھتا پھر رہا تھا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ خون میں ڈوبی ہوئی لاشوں میں مجھے سبز رنگ کا ایک چوغا اور اس میں سفید داڑھی والا ایک انسان کھڑا نظر آیا۔ اس نے مجھے لاشوں سے اٹھایا اور سیدھا راستہ دکھایا، پھر وہ لاشوں کے خون میں غائب ہو گیا۔ تم پہاڑیوں میں رہتے ہو تو صحراؤں میں چلے جاؤ، مصر کا نام دل سے اتار دو، وہ فرعونوں کا ملک ہے، وہاں جو بادشاہ آتا ہے اسے مصر کی مٹی اور وہاں کی ہوا فرعون بنا دیتی ہے۔ اب تو وہاں کا بادشاہ صلاح الدین ایوبی ہے۔ ایک شتر سوار نے کہا، وہ تو پکا مسلمان ہے، اس کا نام مسلمانوں جیسا ہے۔ امرو درویش نے ایسے لہجے میں کہا جیسے خواب میں بول رہا ہو، وہی تمہاری تباہی لا رہا ہے۔ تم جس مٹی سے پیدا ہوئے وہ اس کی عزت پر خون بہاؤ۔ تم سوڈان کے بیٹے ہو مگر سوڈان کا بادشاہ کافر ہے۔ شتر سوار نے کہا، وہ مسلمان ہو جائے گا۔ امرو درویش نے کہا، وہ مسلمانوں کی راہ دیکھ رہا ہے، اس کی فوج کافروں کی فوج ہے، اس لیے وہ اسلام کا نام نہیں لیتا۔ تم سب جاؤ، تلواریں، برچیاں، تیر و کمان لے کر جاؤ، اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار ہو کر جاؤ، اسے بتاؤ کہ تم اس کے محافظ ہو، تم سوڈان کے محافظ ہو۔ اس نے بلند آواز سے کہا، جاؤ، اٹھو، یہاں سے چلے جاؤ۔ ناظرین، دونوں اونٹوں پر سوار ہوئے اور چلے گئے۔ کچھ دور
دور جا کر ایک سوار نے دوسرے سے کہا دھوکہ نہیں دے گا، میرا بھی یہی خیال ہے۔ دوسرے نے کہا پکا معلوم ہوتا ہے سبق بھولا نہیں، عاشی جیسا خوبصورت انعام ہمیں مل جائے تو ہم اپنے ماں باپ کے بھی خلاف ہو جائیں۔ شتر سوار نے کہا واپس چلتے ہیں۔ دوسرے نے کہا بتائیں گے کہ سب ٹھیک ہے، لڑکی شاید خیمے میں ہوگی۔ آدمی ہوشیار معلوم ہوتا ہے، اس نے لڑکی کو چھپا دیا تھا۔ اس نے کہا میرا خیال ہے انہیں کسی حفاظت کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرے نے کہا سپاہی ہے، اس کے پاس ہتھیار بھی ہے، تیر و کمان بھی، لڑکی بھی ہوشیار ہے۔ یہ دونوں سوڈانی جاسوس تھے جنہیں یہ معلوم کرنے کے لیے عمرو درویش کے پیچھے بھیجا گیا تھا کہ یہ کام اسکیم کے مطابق کر رہا ہے یا نہیں۔ ناظرین، عمرو درویش نے بڑی اچھی اداکاری کی تھی جس سے یہ دونوں مطمئن ہو کر چلے گئے۔ ناظرین، یہ ڈاکو نہیں تھے۔ عمرو درویش نے خیمے میں جا کر عاشی سے کہا چلے گئے ہیں، یہ ڈاکوؤں سے زیادہ خطرناک تھے۔ عاشی نے کہا تم نے انہیں بڑے اچھے طریقے سے ٹالا ہے۔ پھر بولی جنہوں نے تمہیں ادھر بھیجا ہے ان کے جاسوس تھے۔ عاشی نے کہا یہ تمہیں دیکھنے آئے تھے کہ تم انہیں دھوکہ تو نہیں دے رہے، تم انہیں جانتی ہو، میں انہی کے درخت کی ایک ٹہنی ہوں۔ عاشی نے کہا ان سے کٹ کر گر پڑی تو سوکھ جاؤں گی، مجھے تم سے بھی محتاط رہنا پڑے گا۔ لڑکی ہنس پڑی اور بولی تم نے خود ہی مجھے انعام کے طور پر مانگا تھا۔ ناظرین، رات وہ خیمے میں گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ عاشی کی آنکھ کھل گئی، باہر بھیڑیے غرا رہے تھے، اونٹ ڈر کر اٹھ کھڑے ہوئے اور عجیب طریقے سے بولنے لگے۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 280 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔